اللہ ایسا کریم ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کی مدافعت کرتا رہتا ہے، ان سے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، کفر ناکام ہوتا ہے، ہمیشہ ان کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بات یہ ہے کہ واقعی جو محسنین ہیں، الذین آمنوا، جو خلوص سے دین پر عمل کرتے ہیں، ان پر کوئی دشمن غالب نہیں آتا، کفر کی طاقتوں کو ان سے دور کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ خیانت کرنے والوں اور کفر کرنے والوں، کفران نعمت کرنے والوں، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جو اس کے محبوب ہیں اور جو اس کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، وہ ناپسندیدہ لوگوں کو کیا اپنے محبوبوں پہ غالب کر دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن کا فرمان تو درست ہے، اور عہد نبوت میں بھی یہ بالکل واضح رہا، خلافت راشدہ میں بھی معلوم دنیا کے 3 حصے خلفاء راشدین کے عہد میں فتح ہو گئے، اور کفر کو شکست پر شکست ہوتی رہی۔ بعد کی باتوں کو چھوڑو، آج کی بات کیا ہے؟ برما میں بدھوں نے مسلمانوں کو مار دیا، فلاں ملک میں فلاں قوم نے مسلمانوں کو مار دیا، افغانستان میں مسلمان مر رہے ہیں، پاکستان میں مسلمان مر رہے ہیں، مسجد میں جاؤ قتل ہو جاتے ہو، بازار جاؤ مارے جاتے ہو، دھماکے ہو رہے ہیں، دشمن طاقتیں دندن آ رہی ہیں۔ آج کل فلسطین کا بڑا چرچا ہے، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تو ان کی اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں ایسے لمبے فلسفے میں نہیں جاتا، میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں کہ جب تک مسلمان اسلام پر قائم رہے، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کرتا۔ اگر مسلمان ہی کافروں کے شاعر اپنا لے، اس کی غذا کافروں جیسی ہو جائے، پاک ناپاک چھوڑ دے، سود کھانا حرام کھانا شروع کر دے، اس کا حلیہ کافروں جیسا، اس کا کردار کافروں جیسا، تو بھئی یہ حفاظت کا ذمہ تو ہے الذین آمنوا، نقلی مسلمانوں کے لیے نہیں، قومی مسلمانوں کے لیے نہیں، دلی مسلمانوں کے لیے۔ ہم اکثریت میں تو ہم قومی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ اب ہماری زندگی کیا ہے؟ عملی زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ میں ویسا نظر آؤں جیسا کافر نظر آتے ہیں، ویسا لباس پہنوں، میں ویسا حلیہ بناؤں جیسا کافروں کا ہے، اس سے میری عزت ہوگی، میں ویسے کام کروں جیسے کافر کرتے ہیں، میں ویسے پیسہ کماؤں جس انداز سے کافر کماتے ہیں۔ تو جب ہم نے پیروی کافروں کی اختیار کر لی تو اللہ کس طرح ہماری مدد کرے گا؟ کفر کی مدد کرے گا؟ کفر کے لیے تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو خیانت کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ کفر کیا جائے، اور اس سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے پھر کافروں جیسے کام کیے جائیں، یہ اس سے بھی بڑی بددیانتی ہے، اور سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو ناشکروں کو تو اللہ کی مدد نہیں پہنچتی، وہ تو شکر گزار بندوں کو پہنچتی ہے، مخلص بندوں کو پہنچتی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر بھی، دلی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی ہم نے کفار کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ نام ہم نے دین محمد رکھا ہوا ہے، کام دین محمد کے خلاف۔ تو بھائی اجر تو کام پر ہوتا ہے نا۔ ایک بندے کے سامنے آپ خوبصورت کھانوں کے نام لیتے رہیں تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اسے باسی روٹی بھی دے دیں تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ عمل پر نتائج مرتب ہوتے ہیں، زبانی داموں پر نہیں۔ تو آج اگر مسلمانوں کا عمل
کافروں کی پیروی ہو گئے تو پھر آپس میں کافر لڑتے رہیں، جس کے پاس دنیاوی وسائل زیادہ ہوں گے وہ دوسرے کو لتاڑتا رہے گا۔ لیکن اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک جن ریاستوں میں اللہ کا دین نافذ رہا وہ ہمیشہ غالب رہی۔ تاتاریوں نے یہ ساری شمال مغربی ریاستیں اسلامی جو تھیں تباہ کر دی، اور پشاور تک کو ہلاکو خان نے فتح کر لیا، اس کی فوجیں نوشہرہ تک آئیں۔ کچھ لوگ جن کا وہ تعاقب کر رہا تھا، خوارزم کا شہزادہ تھا، وہ بڑا لڑا، خوارزم شاہ نے تو سلو کر کے سارا ملک حوالے کر دیا، لیکن پھر مارا گیا۔ اس کا بیٹا لڑتا رہا، مجاہد تھا، لڑتا ہوا پشاور نوشہرہ تک، ہلاکو نے اس کا تعاقب کیا، آخر نوشہرہ سے وہ نکلا تو گھوڑے پر سوار تھا، اس نے اپنا گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا۔ پیچھے ہلاکو کے سپاہی بھی فوج پہنچ گئی، انہوں نے کمانیں کھینچی اس پر تیر چلانے کے، ہلاکو نے روک دیا۔ اس نے کہا دہلی میں التتمش کی حکومت ہے، اس پر تیر مت چلاؤ، یہ دریا بارڈر ہے التمش کی حکومت اور ہمارے مقبوضہ علاقے میں، اگر وہ بگڑ گیا کہ میرے علاقے میں تم نے کسی پر تیر چلائے ہیں تو ہمیں بھگا کر کابل سے بھی پرے کر آئے گا۔ لیکن التتمش کیسا بادشاہ تھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا شاگرد تھا، سلوک سیکھتا تھا، اللہ سیکھتا تھا، صوفی تھا۔ جب خواجہ صاحب کا وصال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی، مشہور واقعہ ہے، انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑے ہوں، اور جس نے کبھی بے وضو آسمان نہ دیکھا ہو، یعنی کبھی اندر سے بے وضو باہر نہ نکلا ہو۔ تو جب جنازہ رکھا گیا، مشائخ، پیران کرام، علماء، ہر طرح کے دیندار لوگ بھی اور ان کے مریدین بھی، بے شمار جمع غفیر تھا، بڑی بڑی ہستیاں تھیں اس میں۔ خادم نے وصیت پڑھ کے سنائی کہ جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی بے وضو آسمان نہ دیکھا ہو اور تہجد نہ چھوڑی۔ سناٹا چھا گیا۔ کسی سردار نے یہ بات کہی کافی دیر انتظار کے بعد کہ لگتا ہے حضرت آپ کا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، لگتا ہے آپ کو ایسے ہی رکھا جائے گا۔ تو صف کو چیرتا ہوا سلطان التتمش باہر نکلا اور کہنے لگا حضرت یہ باتیں تو میرے اور آپ کے درمیان تھیں، آپ نے سب کو بتا دیا۔ اس نے کہا میں جنازہ پڑھا تھا۔ اب جو حکمران کبھی زندگی میں بے وضو اس نے آسمان نہیں دیکھا، کیا اس کے عہد میں اسلام نہیں تھا؟ جس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، فرض تو فرض رہے۔ تو اسلام کی ہیبت اتنی تھی کہ ہلاکو نے اپنے تیر اندازوں کو روک دیا کہ بندہ تو مطلوب ہے لیکن سندھ میں چلا گیا، اور یہ بارڈر ہے التتمش کا، کتنی اسلامی ریاستوں کو تاراج کر چکا تھا، وہاں اس کا ہاتھ لرز گیا۔ اسی زمانے میں بڑا ان کا معروف جرنیل تھا قبلائی خان، بھتیجا تھا شاید ہلاکو کا، اور بڑے مانے ہوئے جرنیلوں میں سے تھا۔ مصر پر سلطان بیبرس کی حکومت تھی، مسلمان حکمران تھا، اسلامی ریاست تھی، اس نے مقابلہ کیا، اس کو مارا، اس کے لشکر کو تباہ کیا، اور اس کی لاش کے ٹکڑے بنا کر شہر کے دروازوں پہ لٹکا دیے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ تاتاری ناقابل تسخیر نہیں ہے، اور پھر تاتاریوں کو اس پر حملہ کرنے کی جرات بھی نہیں ہوئی۔
یہ ساری ہماری تاریخ ہے جس سے ہم بے بہرہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں خلوص تھا، جن میں دین تھا، جو دین پر عمل کرتے تھے اور جن کی اللہ مدد فرماتا تھا، اور بڑے بڑے کافر رسوا ہو جاتے تھے۔ آج اگر ہم رسوا ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہماری سوچ کافروں جیسی، حلیے کافروں جیسے، سود کھانا کافروں کا شعار، دھوکہ دہی، بدکاری، ہر چیز ہم نے کافروں سے اپنا لی، اور قوم کی قوم۔ یار آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، روز اخبار میں ہوتا ہے جی آج فلاں شہر میں 12 بندے زہریلی شراب پینے سے کچھ مر گئے ہیں، کچھ بے ہوش۔ شراب تو کم از کم خالص پیو، کیوں شراب، کافر تو اچھی قسم کی شراب پیتے ہیں، تم نے انہی کی نقل کرنی ہے تو اسی طرح کی پیو ظالمو، پھر تم کیکر کاڑ کر پی کر کیوں مرتے ہو؟ یعنی ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ کافروں سے بھی گر گئے ہیں کردار میں۔ اس پر ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، اور ساری قوم بڑی مجاہد قوم ہے ہماری، ہر گھر ایک جھنڈا لگ جاتا ہے، چندہ دو فلسطین میں بندے مر رہے ہیں، بندے فلسطین میں مر رہے ہیں، چندہ ان کو دو۔ پورے ملک میں شروع ہے چندہ دے دو، چندہ دے دو، چندہ دے دو، ایک ہی، کوئی مرے تو انہیں چندہ دو، کوئی پیدا ہو تو چندہ دو، شادی ہو تو چندہ دو، کوئی مر جائے تو چندہ دو۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو، تمہیں اتنا ہی درد ہے تو جاؤ نا کمر باندھ کر وہاں جا کر لڑو بندوق لے کر۔ نہیں نہیں پیسے تم دو، ہم ان کو دیں۔ تو فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جن کے ایمان کامل ہیں اللہ ان سے کفر کو دور رکھتا ہے، دشمنوں کو دفع کرتا ہے، مدافعت کرتا ہے اس کی۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کفر کرنے والوں، کفران نعمت کرنے والوں اور بددیانتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، انہیں اپنے بندوں پر مسلط نہیں ہونے دیتا، ان کو ایذا نہیں پہنچانے دیتا۔